اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة طاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 5 مجالس میں ہم نے گزشتہ سال بھی کچھ مطالب تسبیح کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تقدیم کیے تھے۔ کوشش کروں گا کہ اس سال بھی بعض دیگر مطالب آپ کی خدمت میں اس حوالے سے تقدیم کر سکوں۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک جمعہ کی ابتدائی آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تقدیم کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے یسبح للہ، وہ تسبیح کر رہا ہے پروردگار عالم کے لیے۔ اب یقیناً بعض احباب کے اذہان میں گزشتہ سال کی گفتگو کے بعض مطالب موجود ہوں گے، لیکن ربط دینے کے لیے بعض مطالب کو
ابتداءً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تسبیح کا جو اصل معنی ہے لغت میں سبحا تیرنے یا تیرنے جیسی حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پانی میں یا ہوا میں تیرنے کی کیفیت اگر آپ کے ذہن میں ہو تو عام طور پر ہم اپنی عام زبان میں اگر سمجھنا چاہیں تو نوعاً ایک سموتھ قسم کی حرکت، ایک بغیر کسی رکاوٹ کے جو حرکت ہے اس کو عام طور پر سبحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر پانی کے اندر رکاوٹ متصور نہیں ہے، ہوا میں رکاوٹ کوئی تصور نہیں کی جاتی، زمین پر بالآخر پتھر ہے، گڑھا ہے اور اس طرح کی دیگر رکاوٹیں انہیں تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن پانی میں اور ہوا میں وہ جو ایک سموتھ حرکت ہے، ایک بہت ہی مساوی قسم کی حرکت ہے بغیر کسی روک ٹوک کے، اس کو سبحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا تسبیح کے اپنے اصل معنی میں یہ حرکت پائی جاتی ہے، یعنی اس معنی میں یہ موجود ہے، لیکن جب یہی لفظ سبحان کے معنی میں مفعول مصدر بن کر سامنے آتا ہے تو وہاں پر جو اصل مراد ہے وہ پروردگار عالم کو ہر طرح کے عیب اور نقص سے منزہ جاننا۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالی کو ہر طرح کے عیب، ہر طرح کے نقص اور کمی سے مبرہ اور منزہ جاننا ہے، یہ خود ایک نوع کی حرکت ہے جس میں مخلوقات اس ادائیگی، یہ جو مرحلہ ہے کہ مخلوق اپنے اندر سے جب خالق کی نسبت اس کیفیت کو پیدا کرتی ہے تو پھر خود بخود ایک حرکت ہے جو کہ مخلوق خود بخود خالق کی طرف انجام دے رہی ہوتی ہے۔ لہذا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تسبیح کا تعلق اصل وجود کے ساتھ ہے، یعنی ہر موجود کہ جو خلقت کے مرحلے کو طے کر لیتا ہے اس کا یہ مرحلہ طے کر لینا ہی نوعاً یعنی موجود ہو جانا، ایگزسٹنس میں آ جانا، یہ خود اپنے اندر تسبیح کی ایک کیفیت ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی شے وجود میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے خالق کے کمال کو ظہور دینے کا باعث بن جاتی ہے۔ اب چونکہ پروردگار عالم کمال مطلق ہے، ایبسلیوٹ کمال ہے، لہذا اس سے جو چیز بھی صادر ہو کر وجود میں آتی ہے وہ خود بخود باکمال ہوتی ہے۔ لہذا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کا خاص کمال موجود نہ ہو، ہر شے باکمال ہے۔ یہ جو پھر چیزوں کے درمیان میں ہم فضیلتوں اور درجات کو بحث کرتے ہیں، اس کا جو اصل تعلق ہے وہ درجہ وجودی کے اعتبار سے ہے، اور درجہ وجودی میں بھی پھر ہر درجے کے اپنے الگ کمالات ہیں کہ جو اس درجے سے خود بخود ظہور ہوتے ہیں۔ لیکن اس درجہ وجودی یعنی جو جتنے کم تر درجہ وجودی میں ہوگا وہ اپنے سے اعلیٰ تر کی نسبت بالآخر پست تصور کیا جائے گا۔ یہ اس کا پست تصور کیا جانا اس کو خود اپنے کمال سے خالی نہیں کرتا، یعنی خود اپنی جگہ باکمال ہے لیکن اپنے سے اوپر کے درجے کی نسبت اپنے وجودی اعتبار سے پست تصور کیا جائے گا۔ بس یہ جو فضیلت ہے اور یہ جو پستی ہے وجود میں، یہ درجات وجودی کے اعتبار سے ہے۔ تو اس سے ہٹ کر اگر کائنات کی کسی بھی شے کے اوپر نگاہ ڈالی جائے تو وہ خالی از کمال
نہیں ہے، ہر چیز کے اندر اپنا خاص کمال ہے، اور وہ اپنے اس کمال کو ظاہر کر کے اپنے خالق کی نوعاً تسبیح کو انجام دے رہی ہوتی ہے۔ لہذا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو تسبیح اور وجود کا تعلق ہے، اس کو ہم جب اس نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ایک نگاہ اس کے بالعکس بھی سمجھی جا سکتی ہے، اور وہ نگاہ یہ ہے کہ ہر وہ شے جو قابلیت تسبیح نہیں رکھتی، قابلیت وجود پیدا ہی نہیں کرتی، نہیں پیدا کر سکتی۔ اصل وہ چیز وجود میں آ نہیں سکتی جو قابلیت تسبیح نہیں۔ لہذا عام طور پر جو ہم تسبیح سے معنی لے رہے ہوتے ہیں، اصل میں جو تسبیح کا فلسفہ اور مفہوم ہے اور معنی ہے، وہ اس سے کئی زیادہ عمیق تر اور گہرا ہے کہ جو ہم عام طور پر تسبیح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی مطلب کی طرف قرآن نے اتنی کثرت کے ساتھ ہمیں توجہ دلائی ہے کہ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو دہرایا ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے، سب کا سب اللہ کی تسبیح کو انجام دے رہا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو بنیادی طور پر اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ تسبیح کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور پھر انسان کا اس تسبیح کے مراحل میں مقام کیا ہے، کہ جس میں بعض چیزیں میں آپ کی خدمت میں پچھلے سال ذکر کر چکا ہوں کہ تمام دیگر اشیاء، خصوصاً عالم مادہ کی، عالم ملک کی، اس عالم دنیا کی تمام چیزیں اپنے اندر سے کمال کو ظاہر کر کے اپنی حصے کی تسبیح کو انجام دے رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری کیفیت ان کے اندر نوعاً سٹیٹک ہے، جمی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، ایک خاص جگہ پر اس سے آگے بڑھنے کی صلاحیت عالم مادہ کی چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ لہذا اب ضروری یہ ہے، کیونکہ خدا جس طریقے سے خالق ہے اسی طرح سے ہادی ہے اور اسی طرح سے رشید ہے، رشد دینا، چیزوں کو آگے کی طرف بڑھانا، ربوبیت کے معنی میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، رشید کے معنی میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، حتیٰ ہدایت کے معنی میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ پروردگار عالم جب ہادی ہے، رب ہے، رشید ہے، تو وہ صرف خلق کر کے چھوڑ نہیں دیتا، وہ بنا کر چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو بھی اس نے خلق کیا ہے وہ اس کی رشد کر چاہتا ہے، اس کی ہدایت چاہتا ہے، اور اس کو دوبارہ اپنی طرف پلٹنے کی اس کے اندر استعداد کو پیدا کرتا ہے۔ اب بعض چیزیں اس استعداد کو حاصل کر سکتی ہیں، بعض نہیں کر سکتی۔ اب جو نہیں کر سکتی، کیا انہیں چھوڑ دیا جائے؟ نہیں۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پسترین مادے سے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے کہ جو اپنے ارادے سے خدا کی طرف حرکت اور تقرب کے مراحل کو طے کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اب جب یہ مخلوق اپنے ارادے سے خود سے اس حرکت کو انجام دیتی ہے تو یہ مخلوق گرچہ اس کے اپنے کمالات، وہ کمالات کہ جو اس کی تکوین میں ہیں، اس کے ساتھ جو بھی انسان آیا ہے خالیس کمال نہیں ہے، لیکن جس درجہ کمال پر انسان آیا ہے اس تک رہنا یہ انسان کی فطرت کا حصہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فطرتاً انسان کو ایسا خلق کیا ہے کہ وہ کمال طلب ہے۔ یہ کمال طلبی فطرتاً انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے۔ یہ کیوں کی گئی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے؟ خدا چاہتا ہی یہ ہے کہ جب میرا یہ بندہ کمال کو طلب کرنے کے لیے آگے کی جانب بڑھے گا، کمال کے مراحل کو طے کرنا چاہے گا، یہ ایک حرکت اختیاری انجام دے گا۔ اس حرکت اختیاری میں یعنی اس کمال طلبی میں جب یہ اپنے اختیار سے اس کمال مطلق یعنی میری طرف حرکت پیدا کرے گا تو اس کے اسی اختیار میں سے
یہ کمال بھی صادر ہوگا کہ یہ صرف تنہا حرکت نہیں کرے گا بلکہ ہر وہ چیز جو اس سے متعلق ہوتی چلی جائے گی اس کی اس حرکت میں سہیم ہوگی. لہذا یہ اس عالم مادہ میں صرف خود حرکت نہیں کرے گا بلکہ جب حرکت کرے گا تو اس کے ساتھ کائنات کی ہر شے حرکت میں آئے گی اور اس حرکت کے نتیجے میں کل عالم مادہ خدا کی طرف حرکت کی قابلیت اپنے اندر پیدا کرے گا. کہ جس کی ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ جب انسان مومن ایمان کے مراحل کو طے کرتا ہے تو ہر مرحلے پر اس کے ایمان کا کمال اس کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے. اور ابتدائی ترین کمال یہ ہے کہ جب وہ ایمان کے مراحل کو طے کرتا ہے تو تقوی کے ساتھ ساتھ جب اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ یہ تقوی جو اصل میں اس کی روح سے تعلق رکھتا ہے اس کے بدن میں اس قدر پاکیزگی اور نورانیت کو ایجاد کر دیتا ہے کہ جب یہ مومن وضو کے لیے پانی کو استعمال کرتا ہے تو پروردگار عالم اس پانی کے قطروں میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، وہ نورانیت، یہ قطرے اس کی عبادت میں استعمال ہو کر کسب کرنے کے بعد اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا ان قطروں کی نورانیت سے فرشتوں کو خلق کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ سیر حرکت، یہ حرکت ہے جو انسان تقرب کی منازل میں خدا کی طرف انجام دیتا ہے اور جب یہ انجام دیتا ہے تو اس سے یہ آثار ظاہر ہوتا ہے. لہذا انسان اللہ تبارک و تعالی نے وہ عجیب مخلوق ہے کہ جب یہ اپنے اندر سے کمالات کو ظہور دیتا ہے تو بعض منازل اور مراتب ایسے بھی آتے ہیں کہ جس میں انسان اپنی ترقی کے اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں حتی انسان عالم مادہ کے، عالم طبیعت کے تمام قوانین سے بھی آگے نکل جاتا ہے. عالم عام طور پر یہی مشکل ہے نا ہماری، ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ سائنس ہے. ہاں سائنس یہ ساری باتیں، وہ کہتے ہیں بھئی آپ سائنٹیفکلی پروف کریں چیزوں کو. تو میں مثلا ایک مقام ہے، تمام دنیا کے سائنسدانوں کو میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کا، کیونکہ یہ واقعات کئی مرتبہ پیش آ چکے ہیں اور یہ یعنی ایسے واقعات ہیں کہ جو امپیریکل ڈیٹا سے ثابت شدہ ہیں، یعنی یہ واقعات ثابت شدہ واقعات ہیں کہ مؤمنین کے کئی اجساد ایسے ہیں جو بہت وقت کے بعد بھی قبر سے سالم ظاہر ہوئے. کئی اجساد، بعض کے بارے میں شاید آپ نے بھی کہیں سنا ہوا ہو. مثلا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے جعفر طیار میں کوئی مومن تھے، اور میں اگر اشتباہ نہیں کر رہا تو نام میرے ذہن میں ان کا شہنشاہ کے نام سے ہے، کافی پرانی بات ہو چکی ہے. ان کے مرنے کے تقریباً 4 سال کے بعد بارشوں میں، شدید بارشوں میں ان کی قبر کھلی ہے اور جو گورکن تھے انہوں نے آ کر محلے میں لوگوں کو بتایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ قبر کھلی ہے اور اس سے شدید خوشبو بھی باہر آ رہی. تو وہ ایک کیفیت ان کے اوپر ہیبت کی طاری ہوئی تو انہوں نے آ کر افراد کو، اور اس بات کے گواہ انشاءاللہ آپ کو یہاں جعفر طیار میں بھی مل جائیں گے، جب جا کر دیکھا تو 4 سال کے بعد بھی ان کی قبر بالکل تر و تازہ. اب واقعات بہت سارے ہیں. ایک مشہور واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے 2 مشہور وہ صحابی کہ جو اصحابے اور محبین اہل بیت اطہار علیہم السلام میں بھی معروف ہیں. ایک جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری اور ایک جناب حذیفہ یمانی. یہ 2 صحابی نبی کہ جو میں نے عرض کیا کہ نہ صرف صحابی ہیں، جلیل القدر ہیں، متفقون علیہ طور پر ان کے فضائل آپ کو حتی منابع اہل سنت میں بھی مل جائیں گے. اور ان دونوں اصحاب کے بارے میں بالاتفاق جو چیز معروف ہے وہ یہ کہ یہ ساتھ ساتھ
اصحاب کے درمیان میں معروف تھے محبت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. اور میں اصحاب کی تعارف کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن 1927 میں، اب آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، یعنی کوئی بہت زیادہ قدیم زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہی ہمارے اور آپ کا سمجھ لیں 100 سال پرانی بات ہے، لیکن ٹیلی ویژن، کیمرے، اخبار اور ان چیزوں کا زمانہ ہے کہ عراق میں ان دونوں بزرگان کی جو قبور تھیں وہ دجلہ کے پاس تھیں. اور پھر اس زمانے میں کئی افراد کو خواب میں ان دونوں اصحاب کی زیارت ہوئی اور انہوں نے تقاضا کیا اصحاب نے خواب میں کہ ہماری قبروں کو منتقل کیا جائے اور مدائن میں جہاں مزار مقدس ہے جناب سلمان محمدی کا، وہاں پر لے جا کر ہمیں دفن کیا جائے. تو اس خواب کو جب کئی علماء نے دیکھا، تصدیق ہونے کے باوجود جو جیولوجسٹ تھے ان کو بلایا گیا تاکہ وہ دیکھیں، اور انہوں نے جب دیکھا، معلوم کیا، جگہ زمین کا جب جائزہ لیا تو تب بھی تصدیق ہو گئی کہ جو وہ فرما رہے ہیں کچھ ہی عرصے میں جو دریا کا کٹاؤ تھا وہ اس رخ پر تھا کہ ان کی قبور کو نقصان پہنچ سکتا تھا. جب اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی تو پھر بالاتفاق کئی علماء، مراجع، بزرگان، شیعہ اور سنی تمام مکاتب سے علماء نے بالاتفاق فیصلہ کیا اور باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں نبش قبر ہوئی. اور اس زمانے میں وہ علماء جو اس سارے سلسلے میں شریک تھے انہوں نے حتیٰ ان اصحاب پیغمبر کی زیارت بھی کی. یعنی اگر آج سے 100 سال پہلے کی بات ہو تو تقریباً 1300 سال کے بعد اصحاب پیغمبر کی قبور کو جب کھولا گیا تو 1300 سال کے بعد آپ کے جسد اطہر تو اپنی جگہ پر، حتیٰ فرمایا کہ کفن بھی جو آپ کے بدن کے ساتھ تھا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا. کئی افراد نے ان کی زیارت کی اور پھر ان کے اجساد طاہرہ کو منتقل کیا گیا اور مدائن میں جناب سلیمان محمدی کے مزار میں دوبارہ دفن کیا گیا. اصل مقصد جو بیان کرنا ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ قوانین سائنس، قوانین طبیعت، سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ کچھ عرصے کے اندر انسان کا جسم زمین کے اندر بنیادی طور پر گل سڑ کر ختم ہو جانا چاہیے. تو ایک بہت بڑی تعداد تجربے میں ایسی ہی ہے، یعنی یہ خلاف عقل، خلاف فطرت، خلاف حقیقت یہ بات نہیں ہے. بہت ساری قبروں میں اگر ان کو کھودا جائے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، واقعاً ایسا ہے. سوال اب سائنسدانوں سے سوال یہ کہ جب قانون فطرت یہ ہے، قانون طبیعت یہ ہے، آپ کی سائنس کا سارا امپیریکل ڈیٹا آپ کو ثابت کرتا ہے یہ بات کہ آپ کی سائنس کے حساب سے یہ ناممکن ہے کہ اتنی طویل مدت تک کوئی جسم انسان کا مرنے کے بعد باقی اور سالم رہے. اب ایک سوال ہے، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ بالآخر آپ بحث تو ساری یہی ہے نا کہ بھئی جو چیز ثابت ہو، یہ ثابت آپ کے سامنے ہے. اب آپ بتائیے، آپ کا اپنا سائنس، آپ کا اپنا علم، آپ کی اپنی تحقیق، کوئی ایک چیز ایسی ہے جو کہیں سے بھی اس چیز کو ثابت کر سکے؟ اور میں نے عرض کیا کہ جس طرح سے یہ ثابت ہوا 1000 سال سے زیادہ، جو کہ اصلاً عقلاً نامحال ہے کہ کوئی بدن 1000 سال کے بعد بھی باقی رہے. تو اب ٹیکنیکلی مرحلہ غور کیجئے گا، یہ ہے کہ یہ افراد ہمارے اور آپ کے حساب سے دنیا سے جا چکے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ کہ جو مثلا شہادت کی نسبت اس طرح کی بات مثلا احمقانہ گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ بھئی شہادت سے مراد جو ہے وہ روح کا زندہ رہنا، اور پھر خود ہی اس حماقت کے اوپر تصدیق یہ کہہ کر ثابت کر رہے ہیں کہ ایسے تو کفار کی بھی روحیں زندہ ہیں. یعنی خود اپنی اس حماقت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اگر شہداء کی حیات کے جس کے لیے قرآن کہتا ہے بل احیا ولکن لا تشعرون، اس سے مراد روحوں کا باقی رہنا ہے، تو یہ کیا فضیلت ہے جسے خدا بیان کر رہا ہے؟ اب اس بارے میں شہید میں مثلا ایک عام بندہ جو مر گیا اور حتیٰ کافر میں اس کی روح کی بقا کے اعتبار سے کوئی بحث ہے نہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ قرآن کی تنقیص کرتا ہے.
قرآن کے اندر نقص کو بیان کرتا ہے. یعنی جب کوئی مقام فضیلت ہے ہی نہیں ان کے لیے، یہ اپنے اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اچھا پھر دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو کیا ان کا مال وراثت میں تقسیم ہو جاتا؟ زندہ کا تو نہیں ہوتا. کیا ان کی جو زوجہ ہے وہ بیوہ نہیں کہلاتی؟ بیوہ کہلاتی ہے. نکاح اس کا پھر کسی اور سے، کیا زندہ کا نکاح کسی اور سے ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے ہاں لازمات ہے، زمانہ شبہات اور فتنوں کا زمانہ ہے، ذرا سا کوئی شبہ ایجاد کر دے تو ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ تمام احکامات جو قبلہ آپ نے عرض فرمائے ان کا ترتب صرف حیات کے اوپر ہے؟ یعنی کسی کا زندہ رہنا، کوئی زندہ ہو، یہ اس کا زندہ ہونا اس کے لیے مثلا نکاح کو باقی رکھے گا، اس کے لیے وراثت کے احکام کو باقی رکھے گا؟ آیا ایسا ہے؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں پہلا کہ اگر مثلا کوئی شخص پہلا دیوانہ ہو جائے، بالکل عقل سے فارغ ہو جائے، تو آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا نکاح باقی رہے گا یا نہیں؟ دیوانے کو چھوڑ دیں. مسلمان تھا کافر ہو جائے، ایک شخص مرتد ہو جائے، تو آپ کی شریعت کے حساب سے اس کا اپنی بیوی سے نکاح باقی رہے گا یا نہیں؟ ہاں، آپ کا تو قبیلہ وہ ہے جو ذرا ذرا سی بات پر اپنے لوگوں کا بار بار نکاح کراتا پھرتا ہے. تو آپ کو تو خود اندازہ ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی مطالب آپ نے بیان کیے ہیں یہ اعتبار شرعی کے ساتھ ہیں. کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ جس میں انسان کے زندہ ہونے کے باوجود بھی مثلا یہی کافر ہے، کافر کے لیے ارث کا کیا حکم ہے آپ کے ہاں؟ کیا پھر اس کی ارث باقی رہتی ہے؟ کیا اس کا مال اس اعتبار سے محترم رہتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا ختم ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم اس کو مردہ حساب کرنے لگے ہیں. اسی طرح سے کوئی شخص دیوانہ ہو جائے، اسی طرح سے مثلا مفقود الاثر، پوری ایک بحث ہے فقہ کے اندر کہ ایک آدمی ہے غائب ہو گیا، اب کیا مدت حساب کی جائے، کتنی مدت انتظار کیا جائے کہ مثلا اس کی زوجہ انتظار میں بیٹھی رہے کہ شاید یہ مل جائے. اب یہ جو آپ مفقود الاثر پر حکم موت لگا رہے ہوتے ہیں، کیا واقعی مر گیا ہوتا ہے؟ مرا نہیں ہوتا. آپ حکم اموات جو آپ کو خود بھی پتا ہے یہ اعتبار ہے کہ جو آپ دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت میں مردہ نہیں ہوتا. لہذا احکام شرعی جتنے بھی ہیں وہ اپنی اعتبار کے ساتھ ہیں. ان کو بیان کرنے سے آپ حیات کی حقیقت کو یا موت کی حقیقت کو ثابت یا جھٹلا نہیں سکتے. لہذا غور کیجئے گا، یہ جو شہداء کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حیات کا مرحلہ بیان فرمایا ہے، یہ حیات سے مراد صرف روحانی طور پر زندہ رہنا نہیں ہے، بلکہ حیات کے درجات میں ایک ایسی حیات کی طرف اشارہ ہے کہ جو حیات ترقی کر کے اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے کہ جہاں پر ان جو زندہ ہے، حی ہے، اس کے لیے جسم کا معنی ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے جسم کی احتیاج اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے. درود پڑھیے گا محمد آل محمد پر. مراحل کیا ہیں؟ مرحلہ یہ نہیں ہے کہ شہید مر جاتا ہے، مرتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ ترقی. اب ہم نے جس ترقی کی طرف آپ کو اشارہ کیا، یہ ترقی کے مراحل ہیں جو مراحل تسبیح میں پیش آتے ہیں. یعنی انسان جب حرکت اللہ انجام دے رہا ہوتا ہے تو یہ حرکت انسان کو جب ترقی دے رہی ہوتی ہے، حتی انسان ترقی کے اس مرحلے میں آ جاتا ہے کہ جہاں پر یہ اپنی حیات کے لیے اپنے ہی بدن سے مستغنی ہو جاتا ہے. یعنی اس کو اپنی حیات کو جاری کرنے کے لیے، اپنی حیات کو باقی رکھنے کے لیے بدن کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لہذا وہ اپنے بدن کو چھوڑ کر بھی زندہ رہ سکتا ہے. بس یہاں پر بدن کو چھوڑنا یہ مردہ. اب اسی طرح سے اگر یہ مردہ ہیں تو پھر حیات کی ایک اہم ترین علامت میں سے علامت کیا ہے؟ حیات کی اہم ترین علامت میں سے ایک علامت بدن کا زندہ اور باقی رہنا ہے. یہ جو میرا اور آپ کا بدن تازہ ہے، یہ کیوں تازہ ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر حیات ہے.
لہذا جب انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو کچھ دیر کے لیے بھی ہم اس انسان کے بدن کو رکھ نہیں سکتے. ہاں مثلا آج کے دور میں فریزر آ گئے ہیں, فریزر میں اگر رکھ کر کچھ دیر اس کی لاش کو جما کر مثلا رکھا جائے, تب بھی وہ کب تک متوقف ہے؟ جب تک کہ وہ اس فریج کے اندر یا اس سرما کے اندر ہے. ذرا سا ٹمپریچر آگے پیچھے ہوا, اس لاش کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے. یعنی کہ اسپیسیفک کنڈیشنز میں تو رکھا جا سکتا ہے, ورنہ اس کو باقی رکھنے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور اگر وہ اسپیسیفک کنڈیشنز کنسیڈر کر بھی لی جائیں تب بھی وہ عمل سلو ضرور ہو جاتا ہے, لیکن متوقف نہیں ہوتا, رکتا نہیں ہے. اسپیسیفک ٹمپریچر کے اندر سلو ہو سکتا ہے, تھوڑا ضعف کی طرف جا سکتا ہے, ختم نہیں ہوتا. لہذا جیسے ہی انوائرمنٹ چینج ہوگا بدن ختم ہو جائے. لیکن جب تک انسان زندہ ہے تب تک یہی حیات اس کے بدن کو باقی رکھتی ہے. اب یہ حیات اپنے ضعیف ترین مرحلے میں ہو تب بھی اس کا کم ترین اثر تازگی ہے اور بقا ہے. یہ انسان کے بدن کو تازہ اور باقی رکھتی. سوال یہ جو 1000 سال سے بدن باقی ہے, اگر کوئی حیات اس کے ساتھ موجود نہیں ہے, یہ کسی ایسے مقام پر نہیں ہے, تو یہ بدن باقی کیسے ہے؟ اب یہ مرحلہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سائنس کا کوئی قانون اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا. اچھا, یہ عمل بھی تمام علماء, تمام عرفاء, تمام شہداء میں بطور یکساں نہیں ہے, بلکہ بعض افراد میں ہے. البتہ ان بعض افراد کی وجہ سے خود بخود معصومین کے لیے یہ مرحلہ ثابت ہو جاتا. اب مرحلہ کیا ہے, امکان کیا ہے؟ ایک امکان جو ان کے لیے ہمارے ذہن میں آتا ہے یا جس کو ممکنہ طور پر پیش کیا جا سکتا ہے, وہ مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے سیر اللہ کے مراتب میں اپنے آپ کو عالم ملک سے, عالم مادہ سے اس طریقے سے بطور کامل منقطع کر دے, اس طریقے سے اپنے آپ کو منقطع کر دے کہ عالم ملک سے اس کا انقطاع, جس کو حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام مناجات شعبانیہ میں یہ کہہ کر ارشاد فرما رہے ہیں, الہی حبلی کمال الانقطاع الیک. حضرت کا یہ جملہ مجھ جیسے, آپ جیسے افراد کو, ہم جیسے گناہگاروں کو تعلیم کرنا, حضرت کی جانب سے یہ اشارہ ہے کہ تم بھی قابلیت رکھتے ہو اس بات کی کہ یہ کمال انقطاع کی منزل تمہیں حاصل ہو سکے. کمال انقطاع کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کمال انقطاع یہ انورس ریلیشن شپ ہے عالم ملک اور عالم ملکوت کے درمیان. انورس ہے, یعنی کیا؟ جیسے ہی عالم ملک و مادہ سے کمال انقطاع حاصل ہوتا ہے اتنا ہی اتصال عالم ملکوت میں شدید ہوتا چلا جاتا ہے. اب عالم ملکوت کے بھی اپنے درجات, یعنی خود اس عالم ملک سے انقطاع ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی ذرا سا انقطاع ہوا ہم فوراً ملکوت سے وصل ہو گئے. نا, اتنا آسان نہیں ہے ملکوت تک پہنچنا. ملکوت مراحل رکھتا ہے. کم ترین مرحلہ ملک اور ملکوت کے درمیان میں برزخ ہے. اور میں اس موقع پر, اس مرحلے پر نہیں ہوں کہ جہاں میں ان چیزوں کی تفصیل میں جاؤں, لیکن یہ جو عالم برزخ ہے اس کی اپنی ایک پوری داستان اور اپنا ایک پورا سلسلہ ہے. لہذا انسان جب عالم ملک سے انقطاع پیدا کرتا ہے, پہلا مرحلہ جس سے وہ وصل ہوتا ہے عالم برزخ ہے. یہ کم ترین اشارات میں سے ہوتا ہے کہ ہاں یہ سیر اللہ کے مراحل پر رواں دوا. وہ عالم برزخ سے ارتباط, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کی چشم برزخی, اس کا گوش برزخی, برزخی کان, برزخی آنکھ کھلنا شروع ہو جاتا. یہ کان اور آنکھ, ان سے جو بنیادی طور پر مراد ہے وہ یہ کہ عالم برزخ کے ادراکات اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتا. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو. بچہ جب دنیا میں آتا ہے جسم کے اعضاء سب لے کر آتا, لیکن کیا اس کے سارے اعضاء دنیا میں آتے ہی ویسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسا کچھ عرصے میں بڑے ہونے کے بعد اس کے اعضاء کام کریں گے؟ نہیں.
آپ جانتے ہیں ابتدا میں بچے کے مثلا بہت سارے ٹیسٹ برڈز اس طریقے سے کام ہی نہیں کرتے، لہذا بچوں کو بعض غذاؤں میں دلچسپی پیدا ایک دم سے نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے، یعنی وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر بچے اس چیز کے عادی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مثلا بعض اوقات مائیں اس بات پر کافی تنگ ہوتی ہیں، بچے مثلا سبزی نہیں کھاتے، اور سبزی کھانے کے لیے بچوں کا ایک مرحلہ آپ نے طے کرانا ہے، جس مرحلے کے طے ہونے کے بعد یہ بچے اس ٹیسٹ کو اپنے اندر ڈیولپ کریں گے اور تب ان کو وہ چیز اچھی لگنا شروع ہوگی۔ اب یہ آپ کا کام ہے، یہ اب آپ کا ہنر ہے۔ آپ جب تک اپنے بچوں کو آرٹیفیشل فوڈز پر چلاتے رہیں گے، چپس اور مثلا میگی اور اس طرح کے پاستا اور اس طرح کی عجیب و غریب غذائیں، اتفاقاً عرض کر دوں کہ یہ غذائیں چونکہ اس کے اندر آرٹیفیشل فلیورز استعمال ہوتے ہیں، ایک بڑا نقصان ان کا یہ ہے کہ یہ بچوں تو کیا بڑوں کے ٹیسٹ بڈز کو بھی خراب کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلے تو بچے اس طرح کے تھے، اب بڑے بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو سبزی کھانا پسند نہیں۔ تو یہ بیماری کی علامت ہے، یہ نقصان ہے۔ اب اگر آپ اس مرحلے سے اپنے بچے کو گزارنا چاہتے ہیں اسی طرح سے خوشبو کے اعتبار سے، آپ دیکھیں گے بچوں میں ابتداءً خوشبو کی وہ سینس نہیں ہوتی، جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں پھر ان کو وہ سینس آنا شروع ہوتی ہے، اچھی خوشبو اور بری خوشبو کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے آوازوں کی نسبت، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، اور انہی تمام چیزوں کی پاکیزگی، انہی تمام حصوں کی پاکیزگی انسان کو سیر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب ہم عالم مادہ سے انقطاع کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی آنکھوں کا بند کر لینا نہیں ہے، منہ کا بند کر لینا نہیں ہے، کان کا بند کر لینا نہیں ہے۔ انقطاع سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ جو چیز انقطاع سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اپنی آنکھ کو پہلے مرحلے میں مثلا حرام سے روکنا، اپنے کان کو پہلے مرحلے میں حرام سے روکنا، پھر دوسرے مرحلے میں مکروہات سے روکنا، تیسرے مرحلے میں مستحبات کا عادی بنانا۔ یہ مراحل ہیں۔ مثلا آنکھ کے بہت سارے مستحبات ہیں کہ جن کو ہم نے توجہ دینا چھوڑ دی، وہ بچوں کے لیے خاص طور پر، یا ان تمام افراد کے لیے کہ جن کے والدین ابھی تک زندہ ہیں، خدا ان کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ باقی رکھے۔ بیٹھے بیٹھے کی عبادت ہے، اپنے والدین کی صورت پر نگاہ رحیمانہ ڈالنا، محبت کی نگاہ۔ خود والدین کے لیے اپنی اولاد کی نسبت ہے، زوجین میں ایک دوسرے کی نسبت ہے، یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کا ثواب ہے۔ اپنی بیوی کو پیار سے دیکھنا، پیار کی نگاہ ڈالنا، بیوی کا اپنے شوہر کے اوپر پیار کی نگاہ ڈالنا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں، ان سب کے آثار ہیں، برکات ہیں۔ اور اس درجے سے آگے بڑھ کر وہ درجہ انقطاع کا جہاں پر ان تمام جتنے بھی حص ہیں، جتنے بھی حواس ہیں، ان کو ضرورت کی بنیاد پر لا کر روک دینا، یہ مشکل کام ہے نسبتاً، لیکن اس مشکل کام کے اندر جو آثار پنہان ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں۔ آنکھ کو غیر ضروری طور پر استعمال نہ کرنا، کان کو غیر ضروری طور پر استعمال نہ کرنا، اور سب سے زیادہ مشکل ہے زبان کو غیر ضروری طور پر استعمال نہ کرنا۔ علماء عرفاء ایک داستان ہے، بعض علماء سے پوچھا گیا کہ ہم مثلا جہاد پر نہیں جا سکے، ہم چاہتے ہیں کہ مثلا میدان جہاد میں جائیں، تیر تلوار گولیاں آ کر ہمیں لگیں اور ہم خدا کی راہ میں وہ سارے مرحلے سے گزرے، لیکن مہیا نہیں ہے، مسائل ہیں، مسئلہ نہیں جا سکتے، کیا کریں؟ کہا وہ جو تم وہاں کرنا چاہتے ہو یہاں پر بھی کر سکتے ہو۔ کیسے؟ کہا اپنی زبان کو کنٹرول کریں، جس زبان کو روکنا۔ لہذا بعض عرفاء کے احوال میں ملتا ہے کہ وہ اپنے منہ میں پتھر یا مثلا کھجور کی گٹھلی یا کوئی ایک ایسی چیز
اپنے منہ میں رکھتے تھے تاکہ جس وقت غیر ضروری گفتگو کرنے لگیں تو یہ پتھر یا گٹھلی ان کو یاد دلائے کہ میں نے غیر ضروری گفتگو. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس سکوت کے ذریعے سے خداوند عالم عجیب ہے، واقعاً عجیب. اگر ہمیں یہ سارے مراحل سمجھ میں آ جائیں، میں نے پچھلے سال کی گفتگو میں بھی بعض چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا تھا، یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا، اس دفعہ بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ سیر اللہ ہمارے اندر سے باہر نہیں ہے. یہ سیر یوں نہیں ہے کہ ہم نے مثلا چل کر کہیں جانا ہے، اوپر جانا ہے، اوپر اٹھنا ہے کہیں، نہیں، یہ سیر یہ نہیں. سیر اللہ باہر سے اندر کی جانب ہے، اور باہر ہمارا سارے کا سارا وہ ہے جو ہمارے حواس خمسہ سے ہمارے ارتباط. اب جتنا ہم حواس خمسہ کو باہر سے منقطع کرتے چلے جاتے ہیں، ہمارا اپنا ارتباط ہمارے اندر ہماری روح سے قوی ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ مراحل ہے. انقطاع سے مراد کیا ہے؟ انقطاع سے مراد یہی غیر ضروری. لہذا یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو حس کر سکیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مثلا بالآخر مجھے کیا فائدہ ہوگا کہ میں دنیا میں گرچہ میرے اوپر حلال ہے، مباح ہے، اس کو بھی چھوڑ دوں، کیا فائدہ ہوگا؟ کس لیے کروں میں؟ جس قدر دنیا میں ضرورت یا ضرورت سے نیچے رہیں گے، اتنی آسانی کے ساتھ انسان پلِ صراط سے گزرے گا. پلِ صراط کیا ہے؟ علماء عرفا فرماتے ہیں پلِ صراط یہی ہمارا اس دنیا کے اندر اسی عالم مادہ سے ارتباط کا نتیجہ ہے. یعنی جتنا ہم اس عالم مادہ سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے ہیں، اتنا ہی ہمارے لیے پلِ صراط طویل، اتنا ہی ہمارے لیے پلِ صراط باریک، اتنا ہی ہمارے لیے تلوار سے زیادہ تیز. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پلِ صراط چھوٹا ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا راستہ میرے لیے کھلا ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میں بہت تیزی کے ساتھ اس پلِ صراط سے گزر جاؤں. کیا کروں؟ ایک راستہ پلِ صراط سے گزرنے کا، اپنے آپ کو دنیا میں حد کفاف ضرورت یا اس سے نیچے رکھنا ہے. لہذا ہارون ملعون ایک زمانے میں، اب یہ دنیا کو جو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو ایک زمانے میں یہی ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بہت پارسا ہوں، میں بہت ہی متقی پرہیزگار ہوں، مثلا اعلان کر دیا کہ کون مجھے پلِ صراط کے بارے میں خبر دے گا، انعام دوں گا. وہ یقیناً اس سے مراد ان کی اپنی کوئی ہدایت نہیں ہے. اصل راستہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مطلب مشہور ہو جائے کہ بادشاہ سلامت مثلا کتنے پارسا اور کتنے متقی ہیں کہ ان کو فکر ہے اس بات کی کہ پلِ صراط کیا ہے، مجھے پلِ صراط کے بارے میں علم حاصل. لہذا کیا کیا؟ جب اعلان کر دیا، کئی لوگ آئے اور کئی لوگوں نے، لیکن اب لامت ہے اس قدر تو بہرحال بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ عقل موجود تھی. میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی اپنے طور پر نوعاً ایک نعمت ہے کہ انسان مثلا کسی حکومت کے مرحلے پر پہنچے اور کوئی تھوڑی بہت عقل اس کے اندر پائی جاتی ہے. یہ بھی اپنی جگہ ایک نعمت ہے. ہم تو آج کل اس حالات سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے ہاں ہمارے درمیان جو احمق ترین افراد ہیں وہی اس وقت حکومت پر ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. احمق ترین افراد. اور حماقت کے ساتھ ساتھ یعنی مشکل ان کی یہ، ایک تو احمق ہیں، دوسرا کسی بھی نوع کی عزت اور حیا اور غیرت نام کی چیز بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی. مثلا تم ایک ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہو، اس سے زیادہ کیا بنو گے؟ میں انسان ان سے پوچھے نا جا کے کہ قبلہ وزیر اعظم بن گئے، اس سے آگے بننے کا کیا امکان ہے آپ کے پاس؟ مثلا اس سے زیادہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مثلا تمہیں خود پتا ہے کہ اس سے آگے تمہارے لیے
کوئی درجہ ایسا موجود نہیں ہے. وہ اس درجے پر پہنچ کر بھی تم ایک ایسے شخص کی چاپلوسیاں کر رہے ہو کہ جو اس وقت دنیا میں جس کی وحشت، جس کی بربریت، جس کا غیر انسانی چہرہ عیاں ہے، اور تم اس کی چاپلوسی کر کے، یہ جو تم اس کی چاپلوسی کر رہے ہو، اس کی چاپلوسی سے مجھے نہیں پتا کہ اس نے تمہیں خیرات میں کچھ سونے کے سکے دیے ہوں گے یا نہیں، یا کوئی سونے کی ہڈی تمہارے آگے ڈالی ہوگی یا نہیں، لیکن تم یہ حرکت کر کے پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہو کہ مجھ سے زیادہ احمق اور جاہل آدمی کوئی نہیں ہے. یہ عرض کر دوں آپ کے اندر، یہ باطل کی جو نوعیت ہے، باطل کو یعنی اس کا جو وجود ہے وہ ہے ہی ایسا، یہ باطل ہے، یہ شیطان ایسا ہے. اس کو بڑا مزہ آتا ہے ایسے افراد کو مثلا اوپر لا کر اور پھر ان کو اس مقام پر لا کر مزید ذلیل کرنا. شیطان بڑا انجوائے کرتا ہے ان افراد کو ایسی جگہ پہ لا کر. لیکن یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے کہ کوئی اس قسم کا آدمی ہو کر وہ مثلا ہماری مملکت کا وزیر اعظم اور ہمارا حکمران کہلائے. خود ہمارے اور آپ کے لیے مقام استغفار بھی ہے اور مقام تفکر اور تدبر بھی ہے کہ لازمات ہمارے ہی کچھ گناہ ہیں جس کا اثر اس طرح کے افراد کی صورت میں ظاہر. تو عزیزان من، یہ جو انسان کے اندر ترقی کی کیفیت ہے، یہ جو انسان ان مقامات کو حاصل کرتا ہے، یہ جو درون کی طرف ہے، یہ جو کمال انقطاع ہے، یہ جب حاصل ہوتا ہے تو انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے. ان میں سے ایک مرحلہ اس کا ظہور و بروز کہاں ہے؟ قیامت میں، پل صراط. اب ہارون نے دنیا کو ظاہر کرنے کے لیے جب لوگوں کو بلایا اور بعض اسی طرح کے چاپلوس افراد نے اپنے حساب سے صراط کی تعریف کرنے کی کوشش کی، تو اتنی سینس رکھتا تھا کہ یہ سب مجھے ٹہلانے کے لیے، باتیں بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا جتنی ان کو باتیں پتہ ہیں اتنی تو مجھے بھی پتہ ہے. لہذا جب سب سے مایوس ہوا تو پھر جناب بہلول کو طلب کیا. اور جناب بہلول واقعاً خود جس منزل کو اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں، اس منزل کے اعتبار سے جناب بہلول واقعاً تاریخ کی عجیب ترین شخصیت. حق کی خاطر مقام اور مرتبے سے انقطاع حاصل کرنا. جو اپنے زمانے کا قاضی القضات یعنی ہارون اور خلیفۃ المسلمین کے بعد اس زمانے میں طاقتور ترین شخصیت، اس مقام اور عہدے پر ہو کر حق کی خاطر اپنے آپ کو حق بچانے، نہ صرف مقام پوسٹ، وہ جو لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ جو لوگ عزت کر رہے ہیں، کہاں اپنے آپ کو پہنچایا؟ دیوانہ بنا کر اپنے آپ کو حق کے دفاع کے لیے. اور جب دیوانہ اپنے آپ کو بنایا اور ظاہر کیا، تب بھی ایسا نہیں ہے کہ تبلیغ دین اور عقل کی باتوں سے بھی ہاتھ اٹھا لیا، نہ. اس کیفیت میں بھی حضرت بہلول نے یہ بات ثابت کی ہے، یعنی اگر میں استعارتاً و مجازن گفتگو کروں کہ انہوں نے ثابت یہ کیا ہے، اہل بیت کا اگر دیوانہ بھی ہو جائے تو تمہارے دانہ سے افضل ہوتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا اثر ہے. جب بلا کر پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ، تو کہا بھائی ایسے نہیں، ایک تجربے کے ذریعے سے ثابت ہوگا کہ سمجھا سکوں گا کہ پل صراط کیا ہے. شاید اور کیجیے گا، حضرت بہلول اس واقعے کے ذریعے سے خود ہارون کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ صراط تصور نہیں ہے کہ جو الفاظ سے بیان ہو جائے. صراط عمل کا نام ہے، لہذا صراط کی جو تعریف ہے وہ عمل کے ذریعے سے، پریکٹیکل کے بغیر نہیں بیان کی جا سکتی. اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ خود یہ بات سمجھانے کا کہ کسی کو اگر مثلا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں صراط کی تعریف معلوم بھی ہو جائے تب بھی تمہارے کسی فائدے کی، اصل صراط کیا ہے؟ عمل کی دنیا ہے. لہذا کبھی کیا کرو کہ ایک بڑا سا توا منگاؤ، اس کو آگ کے اوپر رکھو. کہ جب توا منگا لیا، آگ کے اوپر رکھ دیا، گرم ہو گیا، تو کہ آپ کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، اس توے پر ننگے پیر کھڑے ہو کر، کچھ نہیں، زیادہ نہیں، ابھی زیادہ کوئی تفصیل نہیں ہے،
اپنا نام، اپنی غذا اور اپنا لباس، یہ تین بنیادی چیز، اپنا نام، اپنی غذا اور اپنا لباس، یہ بیان کرنا ہے. تو اب لازمہ تھا ہارون اس معاملے میں اتنا بھی عقل مند ہے کہ جب یہ ہوا اس نے کہا تم پہلے کر کے دکھاؤ. تو جیسے ہی کہا تم کر کے دکھاؤ، جناب بہلول ننگے پیر تو تھے ہی، چھلنگ لگا کر توے پر چڑھے اور بڑی تیزی کے ساتھ جملے کہے، بہلول جو کی روٹی خرقہ، اور اتر آئے. بہلول جو کی روٹی خرقہ، تین الفاظ ہیں، تیزی کے ساتھ دہرائے اور اتر آئے اور کہا قبلہ اب آپ کی بات. ابھی ہارون اپنے القابات ہی بیان نہیں کر پائے تھے کہ پاؤں جلنے لگے اور بالآخر اتر کر آئے. جناب بہلول کا صراط یہ ہے، یعنی کیا جتنا دنیا میں اپنے آپ کو حد کفاف ضرورت پر رکھے، یاد رکھیے گا ہر چیز جو ضرورت سے زیادہ ہے یہ قیامت کے دن ایک بوجھ ہے جو ہمارے اور آپ کی گردن میں لٹکا. اب یہ حد کفاف اور حد ضرورت جو اس مرحلے پر رہے گا اسی کے لیے صراط سے گزرنا اتنا تیزی سے. اب آ کر ہم دوبارہ شیعہ و سنی دونوں روایات کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد دیکھیں کہ روایات کیا کہتے ہیں. اس پل صراط سے گزرنے کا نتیجہ جنت کا ورود ہے، یعنی جو جتنی جلدی گزرے گا وہ اتنی جلدی جنت میں پہنچے گا. دونوں منابع میں دو شخصیات کے جن کے لیے خود روایات نے بیان کیا، اس میں سے ایک ذات خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. ان دو ذوات مقدسہ کے لیے بیان کیا گیا کہ یہ سب سے زیادہ سری طریقے سے پل صراط کو عبور کریں گے. سب سے پہلے جنت میں ورود ان کا ہوگا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ورود جنت میں سب سے پہلے ہونا، البتہ یہ تناقض کی بحث نہیں ہے، یہاں جھگڑا نہیں ہے اس بات کا کہ پہلے کون داخل ہوگا. ہاں کیوں، ان دونوں میں جز اور کل کا فرق ہے، لہذا کل داخل ہو یا جز داخل ہو دونوں میں کوئی فرق نہیں، لہذا ان دونوں میں کوئی اس اعتبار سے فرق نہیں ہے. اب یہ جو ورود بے بہشت ہے اور یہ جو سرعت سے گزرنا ہے، اس کا تعلق کس چیز سے ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تمام معصومین میں اس اعتبار سے کہ کسی معصوم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے امکانات کو سب سے کم استعمال کیا ہو، شاید ہی کوئی معصوم اس اعتبار سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی برابری کر سکے. لہذا اب ان تمام چیزوں کے پیچھے مصلحتیں ہیں، ان میں سے ایک مصلحت حضرت کی عمر مبارک کا 18 سال ہونا. تمام معصومین جتنے بھی، مثلا آپ سلسلہ انبیاء، سلسلہ ائمہ، سلسلہ اولیاء، حتی سیدۃ النساء، جتنی بھی خواتین، یعنی معصومین جتنے بھی ہیں سب کو اٹھا کر دیکھ لیں، جناب سیدہ سے کم عمر آپ کو کوئی اور معصوم دکھائی نہیں دے. کبھی کبھار بعض اور مطالب سمجھ میں آتے، بعض روایات یہاں پر کہتی ہیں، روایات ہیں کہ حضرت کی آغوش میں قیامت کے دن جناب حضرت علی الاصغر ہوں گے. اور جو عصمت مطلقہ کی اس منزل پر اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن جس کا دنیا سے تعلق صرف 6 مہینے کا، شاید یعنی عصمت مطلقہ کے علاوہ کوئی اور ذات دنیا سے اس قدر منقطع ہو تو شاید جناب علی الاصغر. لہذا ارتباط سمجھ میں آتا ہے اگر انسان اس نقطے کو توجہ کرے. اور اس 18 برس میں بھی یہ جو انقطاع ہے، یہ انقطاع میں نے عرض کیا خود حرکت ہے، خود جناب سیدہ اس حرکت کے عالی ترین مقام پر ہے کہ حتیٰ بی بی کی حیات میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں
بی بی نے اپنی ضرورت سے بھی، یعنی کم کے مرحلے کو بھی اگر آپ تصور رکھیں تو بی بی نے دنیا کو حتیٰ بحد ضرورت بھی کبھی استعمال نہیں کیا. اور شاید کہ اس کے عالی ترین مراتب ہیں کہ مثلا ایک خاتون اپنی شب زفاف شادی ہو کر گھر گئی ہے تو اس کے جو شادی کا جوڑا ہے، عام طور پر ہمارے ہاں خواتین اس جوڑے کو سنبھال کے رکھتی ہیں صرف شادی کی یادگار کے طور پر، عام طور پر ایسا، بعض شاید دوبارہ کبھی پہنتی ہوں، لیکن عام طور پر یہ جوڑا عام طور پر. اب جناب سیدہ کا البتہ جوڑا کوئی اس طرح کا جوڑا نہیں ہے کہ جو عام استعمال میں آنے والا نہ ہو، لیکن نیا ہے. یہ واحد نیا جوڑا یعنی اس اعتبار سے پوری بی بی کی حیات میں ملتا ہے کہ جو صرف بی بی کی شادی کے حوالے سے کس قدر استعمال کیا، نبی کے گھر سے اپنے گھر تک تشریف لائی ہیں. اور شب کے پہلے حصے میں کوئی مانگنے والی آئی ہے تو بی بی نے اپنا وہی لباس اسے خدا کی راہ میں صدقہ کر، یعنی جو اپنا شب زفاف کا لباس بھی، اپنی شادی کا لباس بھی ایک پوری شب اپنے پاس نہ رکھے. اس سے زیادہ کوئی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی. اور دوسری جانب میں نے عرض کیا کہ جناب سیدہ اپنی عمر کے اعتبار سے شاید عمر سے آگے بڑھ کر دنیا سے ہمارا ایک استفادہ شاید ہماری اپنی قبر کا نشان ہونا. انسان سب کچھ دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ کر چلے جاتا ہے، لیکن نشان قبر کم از کم انسان سے منسوب رہ جاتا ہے. مجھے نہیں پتا سیدہ کس مقام انقطاع پر ہے کہ جو خدا سے اتصال کی اس منزل پر ہے کہ حتیٰ اپنی شہادت کے بعد اپنا سنگ قبر کا نشان بھی بی بی چھپا کر گئے. یعنی وہ ایک سنگ قبر کہ جو سیدہ سے نسبت پیدا کر کے اس دنیا سے سیدہ کے کسی ارتباط کا باعث بنتا، کسی اتصال کا باعث بنتا. مجھے نہیں معلوم کیا حکمتیں ہیں سیدہ کی اپنے قبر کے نشان کو مٹا دینے اور قبر کو مخفی رکھنے میں. یقیناً ایک طرف یہ مرحلہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر کا نشان معلوم نہ ہونا، جب تک کہ اس اسرار پر سے پردہ نہ اٹھے تب تک حضرت زہرا کی مظلومیت کا سب سے بڑا نشان بن کر رہے. تاریخ مسلسل یہ سوال کرتی رہے گی کہ وہ جو کہ کائنات میں سیدۃ النساء، کائنات میں سیدۃ النساء، یعنی خواتین میں جس طرح سے مردوں میں مقام خاتمیت سے اوپر کوئی مقام سوچا نہیں جا سکتا اور ہے ہی نہیں، اس طرح سے خواتین میں مقام سیدۃ النساء العالمین سے اوپر کوئی مقام ہے ہی نہیں. اس مقام پر کوئی خاتون ہو اور مسلمان اس کی قبر کے نشان سے واقف نہ ہو، یہ مسلمانوں کے لیے ننگ ہے، عار ہے. مسلمانوں سے مسلسل یہ مقام یہ سوال کرتا رہے گا کہ اس درجے پر پہنچی ہوئی خاتون اور تمہیں حضرت کی قبر کا نشان. اور جب بھی تاریخ میں یہ سوال دہرایا جائے گا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت خود اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دے. لیکن سیدہ کی مصیبتوں کا آغاز یہ آغاز نہیں ہے، یہ تو نہایت ہے، یہ تو کمال مظلومیت ہے. سیدہ مظلومیت کا احساس کر رہی ہے خود حیات پیغمبر میں. کب؟ جب پیغمبر پر بیماری کی کیفیت شدید ہو چکی ہے اور خود پیغمبر کی امت پیغمبر کے ساتھ جو سلوک انجام دے رہی ہے، پیغمبر کی اجازت کے برخلاف لوگ اسامہ بن زید کے لشکر سے واپس آتے ہیں
جو پیغمبر کے لیے سنگین ہے. یعنی ابھی پیغمبر دنیا میں ہیں اور ایک تعداد پیغمبر کے حکم کی مخالفت پیغمبر کے سامنے کر رہی ہے. حضرت عباس ابن مطلب حضرت کے چچا، لکھا ہے تاریخوں نے، حتی منابع اہل سنت نے بھی ذکر کیا ہے، اس آخری ہفتے کو پیغمبر کے یاد کر کے دھاڑے مار مار کے روتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس نے پیغمبر کی مظلومیت کو اتنے نزدیک سے احساس کیا تھا. کائنات کا نبی اپنے ہی امت کے افراد کے ہاتھوں اس مرحلے سے گزارا. لہذا یہ امر صرف پیغمبر پر گرا نہیں ہے، پیغمبر سے تعلق رکھنے والے تمام اہل بیت اور بالخصوص جناب سیدہ پر گراں ہے، سخت ہے. لہذا ان ایام میں سیدہ بار بار نہ صرف اپنے بابا کی عیادت کے لیے جا رہی ہیں، بلکہ شاید اس مرحلے کو طے کرنا چاہتی ہیں کہ اپنے وجود کے ذریعے سے پیغمبر پر آنے والی ان مشکلات اور مصائب میں حضرت کے قلب کی تسکین کا باعث بن سکیں. لہذا مسلسل آنا اور جانا، حتیٰ اس مقام تک کہ جب آپ وارد ہوئی ہیں اور پیغمبر کی کیفیت یہ ہے کہ اب زہر کے اثر سے حضرت کے اوپر غشی کا دورانیہ طولانی تر ہوتا جا رہا ہے. اور جب جناب سیدہ آئیں، حضرت نے، مجھے نہیں معلوم جس نے کبھی زہرا کے استقبال میں کمی نہ کی ہو، خدا جانے پیغمبر نے کس کیفیت کے ساتھ سیدہ کو سینے سے لگایا ہوگا، لیکن حضرت سے جنت کی خوشبو کو استشمام کرنے والا نبی اب چاہتا ہے کہ سیدہ کا قرب رہے. لہذا سیدہ کو بیٹھا کر اپنا سر سیدہ کی گود میں رکھ کر لیٹ وہاں، لیکن زہر کا اثر شدید ہو رہا ہے تو غشی کے دورانی بار بار ہوش میں آتے ہیں، سیدہ سے کلام کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کسی بیٹی کی آغوش میں باپ پر یہ مراحل گزرنا، لیکن یہاں صرف باپ اور بیٹی کا رابطہ نہیں ہے، سیدہ اور آغوش میں خاتم النبیین، اور سیدہ اس وقت متوجہ ہیں کہ کائنات کس فقدان کی طرف، پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے پر کیا مصیبتیں ہیں، کیا کیفیات ہیں جو طاری ہونے والی ہیں. لہذا سیدہ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہیں، اور اس عالم میں بابا پر بار بار بے ہوشی کا دورانیہ آتا ہے. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت کی بے ہوشی کا یہ دورانیہ نسبتاً طویل ہو گیا. راوی کہتے ہیں کسی نے آ کر دروازے پر دستک دی، جناب سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا مسافر ہوں، پیغمبر سے ملاقات چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میرے بابا ابھی سوئے ہیں، تھوڑی دیر میں آنا. کچھ دیر کے بعد دق الباب ہوا، پھر سیدہ نے وہی جواب دیا، مجھے نہیں پتا. تیسری دفعہ دق الباب کی کیفیت نہیں ہو سکتا یہ کہ کیفیت تبدیل. احترام میں کبھی بھی نہ آواز میں کبھی کوئی کیفیت ایسی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن شاید تیسری دفعہ کا دق الباب ہی سیدہ کے دل کو غمگین کرنے کے لیے کافی تھا. تیسری مرتبہ جب دق الباب ہوا ہے تو سیدہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو. یہ اشک جاری ہو کر حضرت کے چہرے اطہر پر گرے. راوی کہتے ہیں اشک کا گرنا تھا، پیغمبر بیدار ہو گئے. پیغمبر سیدہ کا گریہ برداشت نہیں کر سکتے، نہیں برداشت کر سکتے. لہذا جب سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ گئے ہیں پیغمبر. میری زندگی میں سیدہ گریہ کر رہی ہے. لہذا بیدار ہو کر ایک مرتبہ سیدہ کو سینے سے لگا کر گریہ کی وجہ پوچھی تو جناب سیدہ نے کہا بابا کوئی بار بار دروازے پر آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا سیدہ تم متوجہ نہیں ہوئے، یہ دروازے پر آنے والا کسی سے اذن، کسی سے اجازت طلب
نہیں کرتا. سیدہ یہ تمہارا احترام ہے. خدا جانے نبی کی حیات کے آخری مرحلوں میں خدا سیدہ کے احترام کے کون سے مقامات کو ظہور دینا چاہتا ہے. اور ابھی احترام کی منزل یہ ہے کہ ملک الموت ٹھہرے ہوئے ہیں کہ سیدہ اجازت دی تو وارد ہو. کچھ دنوں کے بعد سیدہ دروازے کے پیچھے تعارف کرا رہی تھی. ارے دروازے کے پیچھے میں ہوں سیدہ بنت مصطفیٰ، لیکن آنے والے یہ آواز لگا کر کہتے رہے ہوتی ہے تو ہوا کرے، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. ارے صرف دھمکی نہیں دی بلکہ چلتے ہوئے دروازے کو سیدہ پر اس طرح سے گرایا کہ منزل میں ساقط ہو کر شہید ہوا. سیدہ کا پہلو بھی شکستہ ہوا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ ایک اور جمعہ منتقم زہرا کے ظہور کے بغیر گزر گیا. وہ منتقم زہرا کہ جو 1200 سال سے پردہ غیبت میں اپنی دادی پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کا منتظر ہے، جس کے پہلو میں آج بھی اس شکست پہلو کا درد محسوس ہوتا ہے جو جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان ٹوٹا. بار الہ تجھے واسطہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. منتقم زہرا حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما. عدل اور عدالت کو قائم فرما. بار الہ رہبر انقلاب اسلامی اور مقاومت کی جتنی بھی قوتیں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. باطل قوتوں کو، استکباری استعماری قوتوں کو، استحصالی قوتوں کو، بالخصوص امریکہ اسرائیل اور ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ پاکستان میں ان ملاعین کے جتنے بھی حامی ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. بار الہ بالعموم تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمیں امام کے بہترین اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.